نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کا حق اس پر بڑا ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس کا درجہ بڑا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور جو چیز حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لینے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ فزیکلی بھی مضبوط بنایا ہے، مینٹلی بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی مرد بیمار ہے، کمزور ہے، اور عورت جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحت مند طاقتور ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جو عمومی انداز کی بات ہے اس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں فزیکلی مینٹلی امپورٹنس دی گئی ہے، یعنی زیادہ اس کو صلاحیت دی گئی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی شوہر کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا، یعنی ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے عام طور پر، تو اس میں جب ایک عورت اس بات کو قبول کر لیتی، ایکسپٹ کر لیتی کہ ایسا ہے، دس از اے فیکٹ، اور پھر قرآن نے جو ایک اور وجہ بتائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، تو مال کمانا ایک مشکل کام ہے، محنت طلب کام ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں یعنی گھر سے باہر جو بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات سخت سردی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض مرد مزدوری، یعنی ہر مرد کسی A1 کلاس آفس میں کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو چند لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ انہیں ورکنگ انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ملے، ورنہ بہت سے کام سخت تھکا دینے والے ہوتے۔ تو اب اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور سارا دن تھکا دینے والا کام کر کے گھر لوٹتا ہے، اور گھر میں نہ اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کو وقت پہ کھانا ملتا ہے، نہ اس کو کوئی سپورٹ ملتی ہے، نہ اس کی کوئی قدر کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہے کتنا مسکین ہے پھر۔ اور ایسی عورت جو مرد سے اپنے حقوق تو سارے وصول کر لے اور اس کو کچھ دینے کو تیار نہ ہو تو پھر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو سجدے کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین صرف حقوق اللہ کی نہیں، عموماً حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ والدین کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، اور دیا تو شوہر کو بھی نہیں دیا گیا، اگر دیا جاتا تو شوہر کے لیے دیا جاتا۔ تو یہ دراصل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ ہی نے مرد کو پیدا کیا نا، اللہ سے بڑھ کے مرد کی نفسیات کو کون سمجھتا ہے کہ مرد کن باتوں سے انکریجڈ ہوتا ہے اور کن باتوں سے وہ گھر میں سکون لاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے اس کو اہمیت دینا، اس کی اہمیت کو قبول کر لینا۔ غلطیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ چند غلطیاں پکڑ لینا اور اس کے بعد اس کو بچوں کے سامنے بھی تو میں کر کے ذلیل و رسوا کرنا، تو یہ چیز انسان کے اپنی بھی پریشانی کا باعث ہو جاتی ہے، اپنی عبادات میں بھی خلل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برکت نہیں رہتی، اور کسی پل آپ کو چین نہیں، پھر زندگی پریشان حال گزرتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ اللہ نے جس کا جو مقام بنا دیا ہے نا، اس کو وہاں ایکسپٹ کر لینا، اس کو قبول کر لینا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کچھ کہتی رہے تو ان باتوں سے متاثر نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف سب کو، اور ایک طرف میری اپنی خواہش کہ میں بڑا بن کے دکھاؤں۔ کیونکہ مشکل یہ کہ شیطان جب انسان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ انا خیر منہ، اور یہ صرف دوسرے لوگوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی ہوتا ہے۔ ہسبینڈ تو خیر ہے ہی، وہ سمجھتا ہے انا خیر منہ، اور عورت سمجھتی ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ جو اپنے پلس پوائنٹس ہیں، اپنی اسٹرینگس ہیں، ان کو گن لیتی ہے، اور جو اس کی ویکنیسز ہیں ان کو گن لیتی ہے، جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے۔ تو اس سے پھر کبھی بھی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ تو ہسبینڈ کو بطور ہسبینڈ ایکسپٹ کرنا، اس کی تعریف کرنا، اور آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ کو شاید دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہ ملے جتنی اس کی بیوی کے کمنٹ سے کہ تم کمال کے انسان ہو، تم بہت اچھے انسان ہو، تم جیسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، کر کے تو دیکھیے۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے باپ کو تو با کمال بتاتے اور اس کا مقابلہ ایک ینگ انسان سے کرتے ہیں جو ابھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ بچپن میں تو سنت تمیز ابھی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں باپ پیار کرتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں، ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس کو۔ بڑے ہو کر بھی تھوڑے عرصے کے بعد جب پڑھائیاں ہو گئی، شادی ہو گئی، تو باپ کا ایک اچھا ہی روپ سامنے دیکھا تو پھر شوہر کو اس سے کمپیئر کرنے لگتے، پھر کبھی بھائیوں سے کمپیئر کرنے لگتے، کبھی اس کے بھائیوں سے اس کو کمپیئر کرنے لگتے۔ تو
اگر اس کی کسی بھی خوبی پر آپ اس کی تعریف کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ خوشی آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ شوہر کی طرف سے آپ آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیے ہر انسان ریکگنیشن چاہتا ہے، یہ انسان کے اندر ایک فطری سی خواہش ہے کہ وہ جیسا بھی ہے نا اسے ایکسپٹ کیا جائے. اب اگر کسی کے اندر کمزوری ہے یا کسی کے اندر خوبی ہے تو رکھی تو اللہ ہی نے ہے نا. ہم کسی کی خوبی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے اور کسی کی کمزوری کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر مشکل اپنی ہی کھڑی کر لیتے ہیں. یعنی یہ کہنے سے ہمارا کچھ جائے گا نہیں سوائے ایگو کو مارنے کے، اور کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ریٹرن آپ کو اچھا ملے گا. پورے سے پورے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، وہ تلاش کرو، وہ خوبی تلاش کریں. ہم وہاں ہینڈز اپ کر دیتے کہ ہم نہیں تلاش کر سکتے. اگر سمجھے کہ ہے ہی نہیں اس میں تو پھر ہماری نگاہوں کا قصور ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کسی چیز کو پیور ایول نہیں بنایا. کہتے کوئی ماں باپ اپنی بچی کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں پسند کریں گے اللہ ہی کہ بچی خود ہی کر لے کہ جو بالکل ہی زیرو ہو، بالکل اس میں کچھ بھی نہ ہو. رشتہ دیکھتے ہوئے آخر کچھ نہ کچھ تو دیکھتے ہی ہیں، اور کوئی نہ کوئی چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے تبھی ہم ہاں کرتے ہیں نا. تبھی ہم کہتے ہیں کہ قبول ہے، تو اس کو قبول کر لیا اور بعد میں ریجیکٹ کر دیا